بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 96 سالہ بوڑھی عورت نے بغیر مرد کیسے بچہ پیدا کیا؟ معجزے اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جو معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ خدا انسان کو اس طرح نواز دیتا ہے جیسے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی دعاؤں میں شدت ہو تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ یہ کہانی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح خدا نے امی کی خالہ کو 96 سال کی عمر میں خالو کے بغیر ہی اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا، کیونکہ خالو کے انتقال کو تو کئی برس گزر چکے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ ڈاکٹر بھی ادیبہ خالہ کی بیٹی کو دیکھ کر خدا کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے کہ عمر کے اس حصے میں جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ایک عورت ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہوتی ہے، وہاں ادیبہ خالہ نے اکیلے ہی ایک اولاد کو جنم دے دیا تھا۔ میں نے بھی امی سے ضد کی تھی کہ مجھے بھی ہاسپٹل لے جا کر ادیبہ خالہ کی منی کو دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ ادیبہ خالہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ عمر کے اس حصے میں انہوں نے بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی اور بیرواہ ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کس کا بچہ جنم دے دیا ہے، تو کچھ اس بات کو جھوٹ قرار دے رہے تھے، جبکہ اس بات میں 100% سچائی تھی۔ نہ ہی ادیبہ خالہ بد کردار تھی اور نہ ہی یہ خبر جھوٹی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر یقین کرنا ناممکن ہے، لیکن جو لوگ خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کہانی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے ایسے کتنے ہزاروں جوڑے ہیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں کوششوں اور علاج کے باوجود بھی ان کی جھولی خالی رہ جاتی ہے، لیکن امی کی خالہ کو خدا نے 96 سال کی عمر میں بنا مرد کے اولاد دے کر دنیا والوں کے لیے یہ سبق چھوڑ دیا تھا کہ وہ خدا ہی ہے جو بنا باپ کے بھی ماں کے پیٹ میں اولاد ڈال سکتا ہے، اور جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ لیکن یہ سب کیوں، کیسے اور کس طرح ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اتنی بوڑھی عورت نے ایک بچی کو کس طرح جنم دیا جبکہ اس کی زندگی میں کوئی مرد بھی شامل نہیں تھا۔ یہ کہانی میری امی کی خالہ کی ہے جن کا نام ادیبہ ہے۔ ہمارا تعلق پاکستان سے ضرور ہے، لیکن ہم لوگ شروع سے ہی کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ ادیبہ خالہ کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر واقع ہے۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے پاس بیٹی ہوئی ہے، میں اسے دیکھنے کے لیے پوری طرح بے تاب تھی۔ شام کے وقت میں اپنی امی کے ساتھ ان کی بیٹی دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کئی دفعہ ادیبہ خالہ کو دیکھا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی بزرگ خاتون ایک بچے کو بھی جنم دے سکتی ہیں۔ کندھوں تک لہراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سفید بال اور گوری چٹی رنگت پر تھوڑی تھوڑی جھریوں زدہ چہرہ مجھے بہت ہی پرکشش معلوم ہوتا تھا۔ میرا ان سے ملاقات کا اتفاق صرف اور صرف نانی کے گھر دعوتوں میں ہی ہوا تھا، اور میں نے انہیں بہت ہی ڈیسنٹ پایا تھا۔ وہ بہت ہی کم گو تھیں، لیکن جب بات کرتی تو علم ہوتا کہ وہ بہت ہی پڑھی لکھی اور قابل ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا دکھ دکھائی دیتا کہ نہ جانے کیوں میں ان سے کبھی نظر ہی ملا نہ پاتی۔ میں نے آج تک انہیں دعوتوں میں تنہا بیٹھے ہوئے ہی دیکھا تھا، اور آج جب اماں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو میں حیران رہ گئی کہ شوہر کے بغیر وہ کس طرح ماں بن سکتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب ان کی زندگی کی تنہائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کینیڈا کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں ہم رشتہ داروں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اور اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کبھی کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی ان سے ملنا جلنا بہت ہی کم تھا۔ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاسپٹل کے راستے میں میں نے امی سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ امی نے مجھے راستے میں ادیبہ خالہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو میں دنگ رہ گئی۔ اب تک میں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا، اور آج اماں نے مجھے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا تھا جو بالکل ہی انوکھا اور دل دہلا دینے والا تھا۔ ادیبہ خالہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اور 17 سال کی عمر میں انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی ہی ریاضی کے استاد سے محبت کرنے لگی ہیں۔ محبت وہ جذبہ ہے
जिस पर किसी का जोर नहीं। मोहब्बत रंग, नस्ल और उम्र का तजाद नहीं देखती, ये दिलों में अपने रंग बिखेर देती है। अदीबा खाला के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो अपने उस्ताद इफ्तिखार साहब की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गईं। अदीबा खाला के घर वालों को जब इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने उनका कॉलेज जाना बंद कर दिया और इस तरह उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन मोहब्बत का जो बाब शुरू हो चुका था वो अधूरा नहीं रहा था। कॉलेज छूट जाने के बावजूद भी खाला चुपके चुपके इफ्तिखार साहब से फ़ोन पर राब्ते में थी और चोरी चुपके मेरी नानी के घर उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। मेरी नानी यानी अदीबा खाला की बहन उनकी मोहब्बत से पूरी तरह वाकिफ़ थी और उन्हें मोहब्बत की इस कहानी में कोई भी झोल नज़र नहीं आया था। इसलिए उन्होंने अदीबा खाला को इफ्तिखार साहब के साथ अपने घर में मिलने की इजाज़त दे रखी थी। वैसे भी कनाडा में बहुत हद तक आज़ादी थी और पाकिस्तानी लोग भी यहाँ आकर यहाँ के रंग ढंग अपना चुके थे। मोहब्बत का ये सिलसिला 2 सालों तक ऐसे ही कायम रहा और फिर इफ्तिखार साहब ने अपने घर वालों के ज़रिए अदीबा खाला के लिए रिश्ता भेज दिया। अदीबा खाला के घर वाले राज़ी ना हुए क्योंकि इफ्तिखार साहब का ताल्लुक एक आम से घराने से था, जबकि अदीबा खाला सैयदा थी और उनके घर वाले इसलिए राज़ी ना हुए थे। वो अपनी बेटी की शादी सैयद घराने में ही करना चाहते थे। मेरी नानी और अदीबा खाला ने अपने माँ बाप को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन लोगों के लिए रंग, नस्ल और ज़ात पात बहुत मानी रखती थी। जब घर वालों ने किसी सूरत इस रिश्ते के लिए हामी ना भरी तो अदीबा खाला इफ्तिखार साहब के साथ अपना घर बार सब कुछ छोड़ गई और उन दोनों ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। अगले दिन जब निकाह की खबर मंजर आम पर आई तो अदीबा खाला से घर वालों ने हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन मेरी नानी अपनी बहन से ताल्लुकात ख़त्म ना कर सकी और दोनों बहनों के दरमियान पहले जैसा ही रिश्ता बरकरार रहा। इफ्तिखार साहब के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अदीबा खाला को शहजादियों जैसी ज़िंदगी दी और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत खूबसूरत वक्त गुजारने लगे। दोनों ही खूबसूरत और जवान थे। खाला 20 बरस की हो चुकी थी और इफ्तिखार साहब की उम्र 27 साल थी। जो भी उन दोनों को देखता उनकी जोड़ी को सराहे बगैर नहीं रह पाता था। मैंने भी उन दोनों की तस्वीर अपनी नानी के पास देख रखी थी। वो दोनों वाकई एक साथ चांद सूरज की तरह लगते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों और मोहब्बतों को छुपा लेना चाहिए, नहीं तो लोगों की बुरी नज़र सब कुछ खाक कर देती है। उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के 2 साल तक तो एक दूसरे की मोहब्बत ही उनके लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि शादीशुदा ज़िंदगी के और भी कुछ तकाज़े होते हैं। उनके बड़े से घर में सब कुछ मौजूद था, लेकिन कोई कमी थी तो वो नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ थीं। वो दोनों ही चाहते थे कि अब उनकी ज़िंदगी में एक तीसरा वजूद जन्म ले, जिससे उनका ताल्लुक मज़ीद मजबूत हो जाए। हर गुजरते दिन के साथ वो दोनों कोशिश करने लगे कि उनके ताल्लुक से अदीबा खाला हामला हो जाएं, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। साल भर का अरसा इसी तरह की कोशिशों में गुजर गया, लेकिन जब कोई नतीजा ना निकला तो उन दोनों को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मसला कोई ज़रूर है। इफ्तिखार साहब अदीबा खाला का हाथ पकड़ कर डॉक्टर के पास ले गए, जहां जाकर उन्हें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर उन दोनों के ही कदमों तले से ज़मीन निकल गई। खाला के अंदर कुदरती तौर पर कुछ खामियां थी जिसकी वजह से वो मां नहीं बन सकती थी। इस खबर ने उन दोनों पर जैसे क़यामत ढा दी थी। खाला का रो रो कर बुरा हाल था। हर औरत ही औलाद के बगैर खुद को नामुकम्मल तस्वर करती है और खाला का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनका हंसता बसता आशियाना अचानक ही वीरान हो गया था। खाला ने हंसना बोलना तक छोड़ दिया था और इफ्तिखार साहब अपनी मोहब्बत से उनकी दिलजोई की कोशिश करते। हर गुजरते दिन के साथ अदीबा खाला इफ्तिखार साहब से भी दूर होती चली जा रही थी। इफ्तिखार साहब ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से रुजू किया, लेकिन अदीबा खाला का मसला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा था और सब डॉक्टरों ने यही बताया कि वो इतनी आसानी से हमला नहीं हो सकती। उन्हें एक तवील इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो हामला होंगी या नहीं। खाला के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि उन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखा कर मोहब्बत की शादी की है और उसकी सज़ा उन्हें बांझपन की सूरत में मिली है।
ان کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن خدا نے ان کی جھولی میں اولاد کی نعمت نہ ڈالی۔ ادیبہ خالہ نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ادیبہ خالہ اپنے ماں باپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، پھر وہ انہیں کیسے نہ معاف کرتے؟ مگر خالہ کو لگتا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے شاید وہ خدا کو ناراض کر بیٹھی ہیں، اور اسی لیے انہیں یہ سزا ملی ہے۔ خالہ ہر وقت سجدے میں گر کر خدا سے معافی مانگتی رہتی اور اولاد کے لیے جھولی پھیلا کر رکھتی، لیکن کچھ دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی۔ مزید 2 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اور خالہ افتخار صاحب پر دباؤ ڈالنے لگیں کہ وہ دوسری شادی کر کے اولاد کی خوشی حاصل کر لیں۔ لیکن افتخار صاحب بھی اپنی محبت میں بالکل کھرے تھے۔ وہ محبت میں کسی تیسرے کو شریک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ افتخار صاحب نے صاف لفظوں میں خالہ کو کہہ دیا کہ اگر خدا نے اولاد لکھی ہوگی تو تم سے ہی ہو جائے گی، اور اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہوگی تو میں 4 شادیاں کر کے بھی بے اولاد رہ جاؤں گا۔ افتخار صاحب کی بات سن کر ادیبہ خالہ سسک کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ اولاد کے لیے اس قدر بے بس ہو جائیں گے۔ روپے پیسے سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی، اور اولاد بھی ایک ایسی ہی چیز تھی۔ افتخار صاحب نے مزید کئی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، اور پھر انہیں ایک طریقہ سمجھ آیا کہ وہ مسنون حمل کاری یعنی IVF کے ذریعے سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ اس طرح کا تھا کہ افتخار صاحب کے سپرمز کو ادیبہ خالہ کی ایگ سیلز کے ساتھ لیبارٹری میں پروسیس کے لیے رکھ دیا جاتا، اور پھر اسے ادیبہ خالہ کے اندر منتقل کر دیا جاتا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 6 سے 8 ہفتے کے اس عمل سے ادیبہ خالہ کے حاملہ ہونے کی پوری امید تھی۔ ڈاکٹر کی بات نے افتخار صاحب کے دل میں ایک نئی امید پیدا کر دی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی نسل بڑھانے کی خواہش مند تھے، لیکن خالہ کی ذہنی حالت کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اس خواہش کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا۔ اولاد کی خواہش میں تڑپتے تڑپتے افتخار صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہو چکی تھی، اور خالہ بھی 42 سال کی ہو گئی تھی۔ ادیبہ خالہ کو لگتا تھا کہ اگر مزید کچھ اور وقت نکل گیا تو شاید وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، لیکن IVF کے بارے میں جان کر وہ بھی ایک دفعہ اولاد کے سپنے سجانے لگیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور افتخار صاحب کے سپرم لیبارٹری میں جمع ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ جو ڈاکٹر ان کے کیس پر کام کر رہا تھا اس نے بتایا کہ افتخار صاحب کے سپرمز میں بھی کچھ کمیاں ہیں، اور پہلے لیبارٹری میں انہیں طویل پروسیس سے گزارا جائے گا۔ یہ جان کر ادیبہ خالہ کا دل ہی ٹوٹ گیا، اور انہوں نے افتخار صاحب سے سختی سے کہہ دیا کہ اب انہیں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہے۔ افتخار صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں یہ ویرانی ان کی زندگی میں بھی ایک روک کی طرح تھی۔ ادیبہ خالہ نے افتخار صاحب کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا، اور کچھ عرصے کے بعد افتخار صاحب اس قدر بیمار ہو گئے کہ بستر پر پڑ گئے۔ افتخار صاحب 60 سے اوپر کے ہو گئے تھے، اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اولاد کی کمی کو مٹا نہیں سکے تھے، اور یہی دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا گیا تھا۔ ہر مرد کی طرح ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا نام اور نسل آگے بڑھے، لیکن قدرت کو شاید فی الحال یہ منظور نہیں تھا۔ خالہ افتخار صاحب سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہیں اس طرح بستر پر پڑا دیکھ کر ادیبہ خالہ کا حال بھی بگڑ گیا، اور کبھی کبھی زندگی اس طرح امتحان لیتی ہے کہ انسان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک روز افتخار صاحب خاموشی سے سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ادیبہ خالہ کے لیے پوری دنیا ویران ہو گئی۔ اولاد کی حسرت لیے افتخار صاحب انہیں چھوڑ گئے تھے، اور وہ خود بھی تنہا رہ گئی تھیں۔ بہت دفعہ میری نانی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیں، لیکن خالہ اور افتخار صاحب دونوں ہی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ اپنا ہی خون چاہتے تھے۔ نانی اکثر کہتی کہ ادیبہ اگر کسی کا بچہ گود لے لیتی تو شاید افتخار صاحب آج زندہ ہوتے۔ افتخار صاحب کے جانے کے بعد ادیبہ خالہ گھر کی حد تک محدود ہو گئیں۔ وہ بہت ہی کم گھر سے نکلتی اور ہمیشہ خاموش رہتی۔ زندگی نے انہیں بہت بڑا دکھ دیا تھا، اور اسی دکھ نے ان کی شخصیت کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ اماں مجھے ادیبہ خالہ کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ ہاسپٹل آ گیا، اور میں ماں کا ہاتھ پکڑے خوشی خوشی ادیبہ خالہ کی منی کو دیکھنے ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ ادیبہ خالہ کے کمرے کے باہر کافی رش لگا ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود لوگ ان کی بیٹی کو دیکھنے آ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ انوکھا واقعہ تھا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئیں تو ادیبہ خالہ اپنے لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ
ہاسپٹل کے کپڑے پہنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ امی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شاید پہلی دفعہ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر کے اس حصے میں اولاد کی خوشی نے ان کے چہرے کو رونق بخش دی تھی۔ اماں ادیبہ خالہ سے ان کی خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ خالہ پچھلے 9 ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کے حاملہ ہونے کی خبر سنانے کے ساتھ ہی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ عمر کے اس حصے میں حاملہ ہو جانا اپنے آپ میں ہی ایک معجزہ ہے۔ ایسے میں ایک 96 سالہ عورت کو گھر بھیج دینا خطرے سے خالی نہیں ہو۔ ادیبہ خالہ کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ رہنے لگا، اس لیے انہیں سارا وقت ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے اپنی نگرانی میں رکھا۔ بیچ بیچ میں خالہ کی طبیعت اس قدر بگڑی کہ ڈاکٹروں کو لگا اب ان کی اور بچے کی جان بچانا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا کو دنیا کو دکھانا تھا کہ اس کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اسی لیے خدا نے نہ صرف ادیبہ خالہ کو زندگی دی، بلکہ ایک گوری چٹی خوبصورت صحت مند بچی بھی ان کی جھولی میں ڈال دی۔ ان کی بیٹی کسی خوبصورت گڑیا جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ خالہ کو مزید 1 مہینہ اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا تھا۔ ہم ان سے مل کر واپسی کے لیے نکل آئے۔ اماں نے دوبارہ وہیں سے کہانی کا آغاز کیا جہاں سے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اماں بتانے لگیں کہ ادیبہ خالہ افتخار صاحب کے جانے کے بعد تنہا زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ افتخار صاحب کے چلے جانے کے ساتھ ساتھ اولاد کی خواہش نے بھی ان کے دل میں دم توڑ دیا تھا۔ جب شوہر ہی نہیں رہا تھا تو اولاد کی پیدائش کیسے ممکن ہوتی؟ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ ادیبہ خالہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھی اور کمزور ہونے لگیں اور ان کی عمر 95 سال کے قریب ہو گئی۔ ایک روز انہیں سانس کی شدید تکلیف کا احساس ہوا تو انہوں نے نانی کو بلایا اور نانی انہیں لے کر سیدھے ہاسپٹل چلی گئیں۔ نہ جانے یہ اتفاق تھا یا خدا کی قدرت، ہاسپٹل میں ادیبہ خالہ سے وہی ڈاکٹر ٹکرا گیا جو ان کے بچے کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں ادیبہ خالہ کو پہچان لیا تھا اور انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے لگا کہ شاید خالہ اب تک ماں بن چکی ہوں گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ اب تک بے اولاد ہیں تو وہ حیران ہوا کہ ادیبہ خالہ نے مصنوعی حمل کاری کے ذریعے بچہ پیدا کیوں نہیں کیا۔ اس ڈاکٹر نے ایک بہت ہی عجیب بات ادیبہ خالہ کو بتائی، جسے سن کر ادیبہ خالہ کے دل میں ایک دفعہ پھر امید نے جنم لے لیا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ افتخار صاحب کے سپرمز آج بھی اس کی لیبارٹری میں محفوظ ہیں۔ ان میں زندگی تو شاید نہ رہی ہو، لیکن اس نے آج تک انہیں ضائع نہیں کیا۔ عموماً اگر کوئی مریض سال بھر کے عرصے میں دوبارہ رابطہ نہیں کرتا تو اس شخص کے سپرم کو ضائع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عرصہ تک زندگی نہیں رہتی، لیکن نہ جانے کیوں افتخار صاحب کے سپرمز آج تک اس نے سنبھال رکھے تھے اور یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی۔ شاید یہ بھی خدا کی کوئی مصلحت ہی تھی کہ وہ ڈاکٹر اتنے سالوں بعد ادیبہ خالہ سے ٹکرا گیا تھا اور انہیں پہچان بھی گیا تھا۔ خالہ نے کہا کہ مصنوعی عمل کاری کا جو پروسیس اس وقت ادھورا رہ گیا تھا، اب وہ اس کی تکمیل چاہتی ہیں۔ ادیبہ خالہ کی بات سن کر وہ ڈاکٹر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اتنے سالوں کے بعد ان فریز پمپس میں شاید ہی زندگی ہو، اور اتنی زیادہ عمر میں ادیبہ خالہ کے اندر حمل کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ خالہ بضد ہو کر ڈاکٹر سے منتیں کرنے لگیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک تجربہ ناکام ہو جائے گا یا ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ویسے بھی ان کی عمر اس قدر ہو چکی ہے اور وہ تنہا رہ کر بھی تنگ آ چکی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس تجربے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر لیں۔ وہ ڈاکٹر بھی نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کرتا تھا، اس کے لیے تو یہ کام بھی کسی ریسرچ کی طرح ہی تھا۔ اور جب ادیبہ خالہ خود سے ہی خود کو پیش کر رہی تھیں تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اس نے خالہ کے بہت سارے ٹیسٹ کیے اور افتخار صاحب کے سپرمز کو چیک کیا۔ پتہ چلا کہ ان میں آج بھی زندگی موجود ہے۔ ایک پورے عمل کے ذریعے خالہ کے جسم میں سپرمز اور ایگ سیلز کو منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہاسپٹل میں رہنے کے لیے جب وقت پر الٹرا ساؤنڈ کیا تو یہ دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں اتر گیا کہ ادیبہ خالہ کے اندر ایک نئی جان نے جنم لے لیا تھا۔ اس کا یہ تجربہ اور ادیبہ خالہ کی خواہش کی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گئی۔ ادیبہ خالہ کی عمر اور دوسری بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر اینڈرسن نے انہیں ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کر لیا اور دن رات خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ وہ کس طرح بھی خطرہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ خالہ کی عمر بہت زیادہ تھی
بیچ میں کئی دفعہ ایسے مراحل بھی آئے جب ادیبہ خالہ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی اور ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن ڈاکٹر اینڈرسن نے پوری طرح ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے انہیں سنبھال لیا، اور پورے 9 مہینے کے بعد آج 96 سال کی عمر میں ادیبہ خالہ نے افتخار صاحب کی بیٹی کو جنم دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کینیڈا کا اپنی ہی نوعیت کا ایک انوکھا کیس تھا، کیونکہ اس میں ایک عورت کے جذبات، اس کی محبت اور اولاد کے لیے اس کی تڑپ شامل تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بات کا چرچا ہر طرف ہونے لگا تھا اور ہر کوئی ادیبہ خالہ اور ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ افتخار صاحب تو زندہ نہیں رہے، لیکن ان کا نام روشن کرنے کے لیے ان کی بیٹی اس دنیا میں چلی آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ادیبہ خالہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ خدا نے ان کے نصیب میں اولاد کی خوشی تو لکھی تھی، لیکن 96 سال کی اس عمر میں جہاں لوگ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش نے خالہ کے اندر بھی ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم محسوس ہو رہی تھی۔ میں اماں کے ساتھ واپس گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے بھی اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میں بھی بال بچوں والی تھی، اور خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہو۔ خالہ کی کہانی سے میں نے یہ سبق حاصل کر لیا تھا کہ انسان کو ہمیشہ خدا سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور وقت آنے پر انسان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، اور خدا سے امید رکھنا مومن کی پہچان۔ ہمیشہ اپنے حق میں بہتری کی دعا کرتے رہیے، وقت آنے پر ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔